أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ وہی سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع چل رہا ہے، منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کا، کافروں کا، منافقوں کا، تینوں کا تذکرہ شروع قرآن کے اندر کر دیا۔ سورہ بقرہ کے شروعات میں ہی تینوں کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اگر انکار کی عادت ہے کفر تو انجام کیا ہوگا، اگر دوغلاپن کی عادت ہے منافقت تو انجام کیا ہوگا، اگر ماننے کی عادت ہے ایمان تو اس کا نتیجہ اور صلہ بدلہ کیا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انسان کے اوپر ایک بڑا کرم ہے کہ بتلا دیا کہ کون سی عادتوں کا انجام کیا ہوگا، اور یہ عادتیں ہر زمانے میں لوگوں میں ہوتی ہیں۔ اپنے یاروں دوستوں پر نظر رکھو گے نا، بہت سارے ایسے ہوں گے، ضرور ہوں گے، کوئی بھی بات کرو بولتے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، یعنی ماننے کی عادت۔ بہت سارے لوگ ضدی ہوتے ہیں، چھوڑو یار میں تو نہیں مانتا، آپ اپنے لیے جو کچھ کرنا ہے کرو، میں آپ کی باتوں میں نہیں آتا۔ اس طرح کے ضدی انکاری بھی ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ اس طرح سے دوغلاپن والے، لڑانے والے، فتنہ مچانے والے، دو بندوں کا آپس میں اختلاف ہے نا، تو ضرور کوئی ایسا بندہ بھی آپ کو ملے گا، اس کے پاس جائے گا، دباؤ کھینچو آپ بالکل حق پر ہو، اور دوسرے کو جا کر کے بولے گا تو حق پر ہے، وہ زیادتی کر رہے ہیں، اسی طرح سے کر کے لڑانے کی کوشش کریں گے۔ یہ بھی ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ جب اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو پھر کون صحیح کون غلط وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا۔ جو اللہ کے رسول کی بات مان کر چلے مومن، کھلا انکار کرے کافر، دوغلاپن کرے، مفاد کے پیچھے جہاں فائدہ نظر آئے وہیں دوڑے تو منافق۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو یہاں فرمایا کہ منافقوں کی نشانی کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ جب ان منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ ایمان اس طرح کا لے آؤ جیسے کہ اور لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ الا انہم ہم السفہاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار سنو یہ خود ہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں سے فرمایا کہ آپ صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ، تو منافقوں نے بولا کہ صحابہ تو بیوقوف ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، فرمایا اللہ انہم ہم السفہاء، تم بیوقوف ہو ظالم، میرے صحابہ کو تم بیوقوف کہتے ہو، میرے پیارے لوگوں کو، مسلمانوں کو تم بیوقوف کہتے ہو۔ تو یہاں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان شرارتیوں کا نام رکھا ہے منافق، صحابہ کا نام بتلایا ناس مانا انسان۔ منافق بولتے ہیں دو سوراخ والا، نفق، جیسے آج کل جو سعودی میں آپ جاتے ہو نا،
جو سرنگیں بنی ہوتی ہیں نا جن کے اندر سے گاڑیاں جاتی ہیں، ایک طرف سے سرنگ میں گئی دوسری طرف سے نکل آئی، تو اسی کے اوپر لکھا ہوتا ہے نفق۔ نفق معنی سرنگ، تو منافق نفق ایک ہی مادہ ہے، نفق مجرد کہلاتا ہے، منافق مزید کہلاتا ہے۔ خیر، تو دو سوراخ والا، جیسے مثال کے طور پر یعنی کوئی زمین کے اندر سوراخ ہو، چوہا کبھی اس سوراخ سے نکلتا ہے کبھی اس سوراخ سے نکلتا ہے، یا الماری پڑی ہو، چوہا لوگوں کو دیکھنے کے لیے کبھی ادھر سے دیکھتا ہے، کوئی ہے نہیں ہے، کبھی ادھر سے دیکھتا ہے، تو اسی کو بولتے ہیں نفق، منافق۔ تو منافق آدمی کے اندر بھی یہی عادت ہوتی ہے، کبھی ادھر جھانکے گا کبھی ادھر جھانکے گا، جہاں فائدہ نظر آئے گا، پیسہ مال نظر آئے گا، وہاں دوڑے گا۔ اگر طاقت کافروں کے پاس ہوگی تو کافروں کو بولیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر طاقت مسلمانوں کے پاس ہے تو بولیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے منافق۔ اور صحابہ کے لیے فرمایا ناس، ناس کی معنی ہے انسان، معنی انسان کہلانے کے لائق آدمی تب ہی ہو سکتا ہے جب صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے، وہ اس کے سوا انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ تو ان ظالموں نے صحابہ کو یہ کیوں کہا کہ یہ بے وقوف ہیں؟ اس کا سبب علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام، ایک تو مومن جو بھی ہوتا ہے وہ سیدھا سادہ ہوتا ہے، چالاکیاں کرنے والا نہیں ہوتا۔ جو چالاکیاں مکاریاں کرتے ہیں نا وہ زیادہ تر منافق ہوتے ہیں۔ اور دوسرا اس وجہ سے کہ صحابہ کرام ظاہر کو دیکھ کر کے اور اس پر اعتماد کرتے ہیں، جاسوسی نہیں کرتے، اور اس وجہ سے انہوں نے بولا کہ ہم مسلمان ہیں، صحابہ نے بولا ٹھیک ہے، بس باقی تمہارے اندر کی پلیتی ہے وہ اللہ تعالیٰ تم سے حساب کتاب لے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو بتا دیا کہ یہ جو اسلام کی بات کرتے ہیں تو ابھی ان کے ساتھ لڑو نہیں، اگر ان کے ساتھ بھی ہم جھگڑا کریں گے نا تو لوگ بولیں گے دیکھو آپس میں ہی لڑ رہے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کی وجہ سے صحابہ کرام چونکہ ان سے نفرت ظاہر نہیں کرتے تھے اور وہ ان کو بیوقوف سمجھنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خود بے وقوف ہیں، چالاکیاں جو کر رہے ہیں یہ بے وقوف ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ان کے چالاکیوں کا نتیجہ جہنم پر ملے گا ان کو، تو بے وقوف تو یہ ہوئے نا کہ آگ میں گر رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب کہ یہ چلے جاتے ہیں شیطانوں کے پاس، قالوا انا معکم، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ایسے ہی مذاق اڑانے والے ہیں مسلمانوں کا۔ نتیجہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو ان کے مذاق اڑانے کا بدلہ دوں گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی کے اندر ڈھیل دیتے ہیں۔ یعمہون، ابھی سرگردان پھرتے رہیں گے پاگلوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ، جب شیطانوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ۔ ابھی یہاں صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ ہے ایمان والے، ایمان والوں کے پاس منافق آتے ہیں تو زبان اور ہوتی ہے، ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن جب کافروں کے پاس جاتے ہیں یا پھر جو منافقوں کے رئیس ہیں بڑے ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان، یعنی کفر کے اندر شرارت کرنے والے، صرف کافر بھی نہیں، جو شرارتی کافر ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان ہے، شیطان۔ اور پھر وہاں جا کر کے بولتے ہم تو آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، ویسے مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے گئے تھے، دیکھیں کیا کہتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں۔ پھر ان ظالموں کو، منافقوں کو اگر کوئی مسلمان اکیلے میں مل جاتا نا تو بولتے آج دیکھا نبی پاک نے کیسی باتیں کی، یہ بھی کوئی بات ہے یار،
یہ یہودی ہمارے اتنے پرانے دوست ان کو ہم چھوڑ دیں گے اس کی وجہ سے؟ یہ تو باہر کا بندہ ہے، نبی پاک تو نعوذ باللہ مکے سے آیا ہے اور ابھی چند سال اس کو یہاں ہوئے ہیں، ہم ان کی وجہ سے اپنے خاندان کو، برادری کو، پرانے تعلقات کو چھوڑیں گے؟ توڑیں گے تھوڑی۔ اس وجہ سے جاؤ بیٹھو۔ وہ ایک ہندو کا کوئی واقعہ کسی بزرگ نے بتایا کہ ہندو بیان کر رہا تھا، اپنے لوگوں کو بتایا کہ ایسا کرو کہ گائے ہماری ماں ہے، ہماری خدا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کریں گے، اور ماں اگر غلطی کریں تو اس کو مارا پیٹا نہیں جاتا، ماں اگر غلطی کرے تو مارا پیٹا نہیں جاتا، اور خدا کے درجے کی ہے، اگر وہ کچھ غلطی بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بیٹے نے بھی بیان سنا، باپ نے بھی بیان سنا۔ صبح کا ٹائم ہوا، آئے دونوں باپ بیٹا، سبزی کی دکان تھی، دکان پر بیٹھے تھے، باپ گیا تھوڑا سا کام سے اور بیٹا وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک گائے آئی، آ کر کے ان کی سبزیاں کھانے لگی، کوئی پالک وغیرہ اس طرح کی چیزیں جیسے کھانے لگی، تو یہ اسی کو دیکھ رہا ہے، ابھی میری ماں ہے، میرا خدا ہے، میں اس کو کیسے ماروں گا، بھاگاؤں گا؟ تو اتنے میں باپ آ گیا، آ کر کے دور سے ہی ڈانٹ کر کے بولا کہ ارے یہ کیا ہے، یہ کھا رہی ہے، تو دیکھ نہیں رہا؟ ڈنڈا اٹھایا، 2-4 لگا دیے۔ تو بیٹے نے باپ کو بولا کہ ابا رات کو تو نے سنا نہیں تھا بیان؟ اسی میں ہمارے استاد جی کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ ہماری ماں ہے، ہمارا خدا ہے، اس کو کچھ مارو نہیں، ڈانٹو نہیں۔ اس نے بولا یار پاگل ہے، چریا ہے، کیا ہے؟ تو نے دیکھا نہیں تھا؟ جب بیان سن رہے تھے تو اس وقت میں نے اپنی چادر سامنے بچھائی تھی، چادر بچھائی تھی، جب تک بیان چلتا رہا چادر بچھی تھی، جب بیان ختم ہوا نا تو وہ چادر اٹھا کر کے وہیں جھاڑ کر کے واپس آیا تھا، ابھی اپنے دماغ میں لایا کچھ بھی نہیں ہوں۔ یعنی دین کی باتیں صرف وہاں تک رکھو، باہر اس کو نہ لے جاؤ۔ تو منافق بھی اسی طرح سے کہتے تھے کہ بھائی نبی کی باتیں وہاں سنی، وہاں چھوڑی، باہر اس کو نہ لے آؤ، ورنہ ہمارا پرانے تعلقات، دوستیاں خراب ہو جائیں گی، نعوذ باللہ۔ آج کل کے مسلمان بھی ایسے ہو گئے ہیں۔ حضرت سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا دخل دخل و اذا خرج خرج، جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اسلام میں داخل ہوتا ہے، جب مسجد سے نکلا تو اسلام سے نکل گیا۔ مسجد سے باہر نہ شادی میں اسلام نظر آتا ہے، نہ غمی میں اسلام نظر آتا ہے، بس ہر چیز کے اندر اپنی مرضی منمانی میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان منافقوں کی نشانی یہ ہے کہ جب شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کا صرف مذاق اڑانے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ان کا مذاق کا بدلہ دینے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کو مذاق کا بدلہ دیں گے۔ کس طریقے سے؟ جیسے یہ شرارتیں کرتے ہیں، ان کو شرارت کا جواب نہیں ملتا، یہی ان کے لیے بڑی سزا ہے کہ وہ اسی کو ابھی سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہم کوئی غلط جا رہے ہیں۔ اگر کوئی غلطی کرے، ڈانٹ دیا جائے تو اس کا اصلاح ہوگی، غلطی کرے نہ روکو نہ ڈانٹو تو وہ تو اور خراب ہو جائے گا نا۔ اس لیے کہتے ہیں نا بچہ ہے نا، اگر بچے کو غلطی پر آپ ڈانٹو گے نہیں تو وہ غلطیوں پر غلطیاں کرے گا۔ غلط آدمی کے غلطی پر نہ ڈانٹنا یہ ظلم ہے، تو یہ ان کا مذاق کا بدلہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا، روایتوں میں آتا ہے کہ جب منافقوں کو دھکیل کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا تاکہ مومن منافقوں کو دیکھیں کیسے ذلت کے ساتھ آگ میں پھینکے جا رہے ہیں۔ جیسے دروازہ کھلے گا نا تو یہ منافق دیکھیں گے ارے ہمارے لیے دروازہ کھلا ہے، بھاگو۔ ابھی یہ بھاگتے ہوئے آئیں گے جنت کے دروازے کی طرف تو جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس طریقے سے ان کے مذاق کا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جہنم کے اندر جب ان کو پھینکا جائے گا تو وہ پھر اوپر سے فرشتے ہتھوڑوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ اوپر جہنم میں چڑھتے 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 کئی سالوں کا فاصلہ ہے، وہ جیسے کنارے پر پہنچیں گے تو ہتھوڑا ٹھوک دیا جائے گا۔ یہ سمجھیں گے کہ ابھی ہم جا سکتے ہیں، یہاں سے نکل سکتے ہیں، تو اسی طریقے سے ان کو دنیا کی شرارتوں کا بدلہ اور صلہ دیا جائے گا۔
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں، اور ان کا व्यापार یہ تجارت نفع والی نہیں ہوئی، ہدایت یافتہ نہیں ہوئے۔ یعنی ایک تھا ان کے سامنے راستہ ہدایت کا، دوسرا تھا ضلالت و گمراہی کا، انہوں نے ہدایت کے راستے کو کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ ابھی یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ خریدنے کا مقصد تبدیل کرنا ہے، کیونکہ خریدنے کی معنی ہوتی ہے کہ ایک چیز دو دوسری لو، اس میں تبدیل کرنے کی معنی بھی آ گئی، پیسے دیے آٹا لیا، تبدیلی ہو گئی۔ اور اسی کے تبدیل کرنے کی معنی یہ ہے، اس وجہ سے یہ کی خریدنے کی معنی تبدیل کرنا، اس لیے کہ پہلے اپنی ملکیت میں چیز ہو تو دیں گے نا، یہ پہلے سے ہدایت پر تھے ہی نہیں، تو ہدایت دے کر کے اور گمراہی لی کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب دونوں چیزیں سامنے ہیں، انہوں نے نیکی کو ہدایت کو ہٹا کر کے گمراہی کو لے لیا اپنی طرف، تو یہی خرید لیا نا۔ اور اسی طریقے سے ہر بچہ، پیغمبر کریم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اسلامی ذہن پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ اسلامی ذہن پر پیدا ہوتا ہے، بھلے کافروں کا بچہ ہو۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، پھر ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی، مجوسی، کافر بناتے ہیں، بچے کی طبیعت ویسے اسلامی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ان کے دل کے اندر ہدایت کی باتیں تھیں، لیکن ان کو ٹھکرا کر کے نعوذ باللہ انہوں نے کفر کو لے لیا، اس وجہ سے فرمایا کہ انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، لیکن ما ربحت تجارتہم، اس व्यापार کے اندر، اسی تبدیلی کے اندر، خریداری کے اندر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہدایت پر، ٹھیک راستے پر، صحیح راستے پر نہیں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے دو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ منافقوں کی مثال کس طریقے کی ہے، وہ انشاءاللہ کل والے درس میں، ابھی تک وہ پہلا ہی اور دوسرا ہی رکوع چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو منافقوں جیسی شرارتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔